اپنا وطن۔ السلام علیکم، I'm رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی جو ساؤتھ کوریا میں 3 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ان دونوں پریزیڈنٹس کی اب ٹیلی فونک رابطہ ہوا منڈے کو، جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپریل 2026 میں چائنا کا وزٹ کریں گے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے کہنے پہ، اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ بھی امریکہ آئیں گے 2026 کے اینڈ پہ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیا کو یہ بھی بتایا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اگری کیا کہ وہ امریکن امپورٹس کو بھی بڑھا دیں گے۔ اب آتے ہیں تائیوان کے اوپر۔ تائیوان کے اوپر جو چائنا کا سٹانس ہے وہ بہت کلیئر ہے۔ چائنا نے ہمیشہ کہا ہے کہ تائیوان چائنا کا حصہ ہے، لیکن امریکہ نے چائنا کا جو سٹانس ہے تائیوان کے اوپر، اس کی مخالفت کی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آنے والے وقت میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ابھی جو موقف ہے تائیوان کے بارے میں وہ بہت انکلیئر ہے، کیونکہ اگر چائنا تائیوان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے تو امریکہ کی کیا ٹیک ہوگی، امریکہ کیا کرے گا، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی ملٹری تائیوان بھیجیں گے یا نہیں۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے جو رابطے ہو رہے ہیں، ان کی فون کالز ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان دونوں ممالک میں جو تناؤ ہے، جو بھی مسئلے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت تو جو رائٹرز نے بھی رپورٹ کیا اور خود کچھ چینی جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یاد کروایا کہ کیسے ایک ٹائم وہ بھی تھا کہ جب دونوں ممالک نے مل کے فیشزم کے اگینسٹ کام کیا ہے، تو پریزیڈنٹ شی یہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے دونوں ممالک کے درمیان بن سکے۔ ایک تلخی جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان بڑے عرصے سے رہی ہے، اور امریکہ خاص طور سے وہ چائنا کو اپنے لیے سب سے بڑا تھریٹ سمجھتا ہے، جیو پولیٹیکل تھریٹ جو ہے، اگر یا وہ کہتا ہے کہ جی ہماری پریزنس کو کسی سے کوئی خطرہ لاحق ہے تو وہ چائنا سے ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ میں یہ ریئلائزیشن خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ چائنا کیونکہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ یا ادروائز بھی جو جتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے، وہ ہمارے لیے چیلنج تو ہے، تھریٹ تو ہے، کیونکہ ہم شاید اس طرح سے اپنی رفتار نہیں رکھ سکے جیسے چائنا نے رکھی ہے۔ چائنا کا ہمیشہ سے طریقہ یہی رہا ہے کہ آپ سر جھکا کے آرام سے اپنا کام کرتے چلے جائیں، کسی دوسرے کی جنگوں میں انوالو نہیں ہونا ہے، انٹرفیئرنس نہیں کرنی ہے۔ لیکن امریکہ آن دی ادر ہینڈ کیونکہ ہر جگہ پہ ہر محاذ پہ کہیں نہ کہیں آپ کو انوالو نظر آتا ہے، تو کمپیریٹیولی وہ ترقی اتنی نظر نہیں آتی ہے۔ اچھا، اب یہ جب ریئلائزیشن پائی جاتی ہے کہ بہت چیزوں میں آگے نکل چکا ہے، تو پھر یہ احساس بھی چائنا نے دلایا۔ مثال کے طور پہ جو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے اے آئی چپس کو کنٹرول کرنے کی بات ہوئی، بلکہ کیا گیا، تو چائنا نے فوری طور پہ ریئر ارتھ منرلز کو بین کر دیا، امریکہ بھیجنا بند کر دیا۔ اس سے کیا ہوا؟ امریکہ کی تمام انڈسٹریز سفر کرنے لگ گئیں، کیونکہ امریکہ میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اب ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ جی 80 to 90% جو ریفائنمنٹ ہے ان ریئر ارتھ منرلز کی، وہ چائنا کے کنٹرول میں ہے۔ پوری دنیا میں کہیں اس چیز پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا چائنا نے کیا۔ سو اب جب آپ کا ایک قبضہ ہے، ایک مونوپلی ہے آپ کی، تو آپ اس کو استعمال تو کریں گے۔ پھر جو سویابین کی خریداری تھی امریکہ سے، اس کو بند کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ جناب وہاں پہ فارمر آپ کا پریشان ہو گیا۔ سو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اور کوئی آپشن بچا نہیں۔ کیا ہم نے چائنا سے بات کرنی ہے؟ آپ نے پریزیڈنٹ شی کے جو مطالبات تھے، اب جو ان کی ملاقات ہوئی تھی ساؤتھ کوریا میں، اب دیکھیں گے اس میں کم و بیش سارے مطالبات جو پریزیڈنٹ شی کے تھے یا چائنا کے تھے وہ مانے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب ان کے جو ٹریجری سیکریٹری ہیں اسکاٹ بیسنٹ، انہوں نے سویابین کے حوالے سے خاص طور سے بات کی تھی کہ کیونکہ میں بھی جی ایک فارمر ہوں، سویابین فارمر ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کسان کتنے برے طریقے سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا نے وعدہ کیا ہے کہ تقریباً آئی تھنک 12 ملین میٹرک ٹنز جو ہیں سویابین وہ اس سال میں خریدیں گے، لیکن ابھی تک جو رپورٹ آئی ہیں وہ اتنا نہیں ہے۔ آئی تھنک ابھی تک کے جو آرڈر پلیس ہوئے ہیں وہ اباؤٹ 2 ملین میٹرک ٹنز کے ہوئے ہیں، سویابینس کے کم ہوئے ہیں۔ اب اینی وے یہ مجھے لگتا ہے کہ بس یہ جو ایک گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن شپ ہے جو ٹرانزیکشنل، اوبیسلی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو اندازہ ہے ہم بہت ساری چیزوں کے لیے چائنا پہ ریلائی کرتے ہیں۔ سو اس وجہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے جو ایک ریٹرک ہے اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو وہ سافٹ نظر آتا ہے، ٹون بھی ان کی ٹورڈس چائنا کافی نرم ہو چکی ہے ماضی کے مقابلے میں۔ اتنا بڑے بڑے نعرے یا اتنے بڑے بڑی باتیں یا الزامات نہیں تھے چائنا کو لے کر، ڈائریکٹ تھریٹ بولنا، یہ کہنا کہ جناب جو چائنا کے ساتھ جائے گا وہ اپنے لیے قبر کھود رہا ہے، وہ اپنا خود اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، وہ چیز آپ نے دیکھا ہے وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ سو آئی تھنک یہ اسی لیول پہ رکھنا چاہیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ،
اس وقت تک جب تک ان کو یہ اندازہ نہیں ہو جاتا یا یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ اب ہمیں کسی چیز کے لیے چائنا پہ ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ناؤ سیلف سفیشینٹ. ہم ہر چیز اپنے ملک میں پروڈیوس کر رہے ہیں, ہم ہر چیز جو ہے وہ یہاں پہ بنا رہے ہیں, یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. چائنا کے لیے ہمیں دیکھنے کی, چائنا کی طرف ضرورت نہیں ہے, ان پہ ریلائی نہیں کرنا ہے. تو اوبیسلی آپ دیکھیں گے ٹون چینج ہو جائے گی, بٹ اس میں بہت وقت لگے گا. چائنا جتنا آگے نکل چکا ہے, امریکہ از گوئنگ ٹو ٹیک ایجز ٹو ریچ دیٹ لیول. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنیز مارکیٹ کی وجہ سے اسپیسیفکلی بالکل چائنا کے ساتھ بہتری چاہتے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے ان کا تو پہلا مقصد یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ, جس طرح ابھی انہوں نے اپنی پروڈکٹس کی امپورٹ بڑھانے کی بات کی ہے پریزیڈنٹ شی سے فون پہ بھی, اور پریزیڈنٹ شی مانے بھی ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو یو ایس پروڈکٹس ہیں, وہ چائنا ایک بڑی مارکیٹ ہے, وہاں تک ان کی رسائی ہو, اور ہر وہ چیز جس سے ان کی اکانومی, جس سے ان کی ٹریڈ بہتر ہوتی ہے, ہی وڈ وانٹ چائنا ٹو ڈو دیٹ. اور وہی اقدامات آپ کو وہ لیتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں. اب اگین وہی بات ہے نا کہ مجبوری بھی ہے ایک طرف سے کہ آپ کو اب چائنا کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ کہ آپ جو ہے وہ خوشی خوشی چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کر رہے ہیں, جو کہ سالہ سال سے آپ کی پالیسی, ایک فورن پالیسی چائنا کے حوالے سے رہی ہے نا, وہ کیا ہے, کنٹینمنٹ کی ایک اسٹریٹجی ہے, فورن پالیسی ہے. ذرا سا بھی اگر اس میں کوئی نرمی آتی ہے, ذرا سا بھی اگر آپ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں, تو اس کی وجہ بنیادی صرف یہ ہے کہ آپ کو چائنا کی مارکیٹ کی اور چائنیز پروڈکٹس کی ضرورت ہے. تو جو تائیوان کا معاملہ ہے, تائیوان چائنا کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں چائنا کا اگین اگر اس ٹیلی فونک کانورسیشن جس کا آپ نے حوالہ دیا جو دونوں لیڈرس کی ہوئی ہے, اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو نہیں بتایا, لیکن آپ کو چائنیز میڈیا آؤٹلیٹس نے ضرور یہ بتایا کہ پریزیڈنٹ شی نے تائیوان پہ اسپیسیفکلی بات کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ جو ورلڈ وار کے بعد کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے, اس پہ ان کا سٹانس کیا ہے, کہ جس میں تائیوان چائنا کا انٹیگرل پارٹ ہے. اب چائنا جو ہے وہ تائیوان کو اپنا حصہ تصور کرتا ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. اب امریکہ کی ہمیشہ سے تائیوان کے حوالے سے ایک پالیسی رہی ہے, اور وہ یہ پالیسی رہی ہے کہ جی ہم تائیوان کو سپورٹ کریں گے. ایز اے سیٹ کہ وہ چائنا کو ہمیشہ سے انہوں نے اپنے لیے ایک جیو پولیٹیکل تھریٹ مانا ہے, اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنی ساری پالیسیز ترتیب دی ہیں. اب ان کے لاء میں یہ شامل ہے, یو ایس کا لاء جو ہے وہ بائنڈ کرتا ہے ان کو, حکومتوں کو, ان کی ریاست کو, کہ آپ نے تائیوان کو سپورٹ کرنا ہے. تائیوان ریلیشنز ایکٹ ہے باقاعدہ ان کا موجود, سو اس لیے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لہجے میں چائنا کو لے کے پریزیڈنٹ شی سے اپنے تعلقات بہتر ہوتے دیکھ کے نرمی تو آ سکتی ہے چائنا کے لیے. تائیوان پہ ہو سکتا ہے انہوں نے بات نہ کی ہو, جیسے ابھی تائیوان کا کوئی ذکر نہیں کیا, لیکن تائیوان کی جو موجودہ پالیسی ہے اس سے پیچھے ہٹنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے امریکہ کے لیے. اگین وہی بات میں نے جیسے کہا کہ ان کے ایکٹ کے اندر شامل ہے, وہ اپنی جو کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے یا جو اپنی ایک پوزیشن ہے انڈو پیسیفک کے اندر, اس کو بنائے رکھنے کے لیے, اپنی ایک اسٹرینتھ جو ہے وہ دنیا پہ قائم رکھنے کے لیے یا اس کو دکھانے کے لیے, وہ کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. پیچھے ہٹتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز, اس کے امپلیکیشنز ان کے لیے بہت زیادہ ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا یو ایس کا کوئی بھی پریزیڈنٹ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آنے والے وقت میں تائیوان پالیسی میں چینج آ جائے امریکہ کی؟ نہیں, میں نے جیسے کہا نا کہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں یا کوئی اور پریزیڈنٹ آئے, وہ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ اس سے اپنے جو ایلائز ہیں, چاہے وہ ساؤتھ کوریا ہے, چاہے نیٹو ایلائز ہیں, چاہے جاپان ہے, آپ ان کو کیا میسج دے رہے ہوں گے کہ یو ایس کی جو سیکیورٹی کمٹمنٹس ہیں وہ انریلائبل ہیں, ان پہ آپ یقین نہیں کر سکتے. ایک پالیسی کا ریورسل تو میرے خیال سے پاسبل ہے ہی نہیں. جیسے میں نے کہا کہ آپ کو چائنا کے معاملے میں لے کے تھوڑا سافٹننگ آف ٹون اینڈ ریٹرک نظر آ سکتا ہے, جو کہ آ رہا ہے. تائیوان پہ بات نہ ہو, کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لی جائے, وہ ہو سکتا ہے, بٹ پالیسی کے اندر تبدیلی آنا وہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ تائیوان کو ہی تو لے کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں ہم نے جی فلپینس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے آلائز جو ہیں ان کے ساتھ سیکورٹی کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں, اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. لاء بنا ہوا ہے, لاء آپ کو بائنڈ کرتا ہے. اگر مثال کے طور پہ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تائیوان سے پیچھے ہٹتے ہیں, وہ آپ سوچیں کہ ان کی اپوزیشن کس حد تک زیادہ ہوگی. پریزیڈنٹ ٹرمپ
کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک یو ایس پریزیڈنٹ کی, ایک سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی بہت سے ہوتی ہے فورن پالیسی کو لے کے. دنیا بھر میں اس کا انفلوئنس آتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ جی ایک سپر پاور جو ہے وہ کس کے ساتھ کس طرح سے کھڑا ہے, اس کا کیا سلوک ہے. اب ان کے لاء میں میں نے کہا کہ سپورٹ انہوں نے تائیوان کو کرنا ہے, ان کو جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے, جو ویپنز ہیں, وہ تائیوان کو پرووائڈ کرنے ہی کرنے ہیں. لاء نے آپ کو بائنڈ کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ لیٹ سے اس سے پیچھے ہٹتے ہیں, ان کو تو ان کی اپنی جماعت نہیں چھوڑے گی. کانگریس میں دونوں جماعتیں ہیں, ریپبلکن خود ہیں. اب ان کی جماعت کی ایک پالیسی جو میں نے کہا نا, وہ بہت واضح یہ ہے کہ وہ چائنا کو اپنے لیے سب سے بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں. ڈیموکریٹس بیٹھے ہوئے کانگریس میں, ڈیموکریٹس کہتے ہیں کہ جناب جو تائیوان کے اندر جو ہیومن رائٹس ہیں, جو آزادی ہے, وہ ہم نے اس کا ساتھ دینا ہی دینا ہے, چاہے جو مرضی ہو جائے, اس کے لیے آواز اٹھانی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر کوئی بھی اقدام جو تائیوان سے یا تائیوان کی بنائی ہوئی پالیسی سے پیچھے ہٹتا ہے, تو وہ کانگریس ہی اس کو بلاک کرنے کے لیے کافی ہے. کانگریس ہی ایسے لاز بنا دے گی کہ جس سے اگر کوئی ایگزیکٹو آرڈر بھی آتا ہے, پریزیڈینشیل آرڈر بھی آتا ہے, تو وہ اس کا راستہ روک دے گی. اب اگین کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں, وہاں پہ جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ تائیوان والی پالیسی سے پیچھے ہٹنا ہماری اپنی موت ہوگی. ہم اپنا جو ایک بنایا ہوا اثر و رسوخ ہے دنیا پہ, اس کو خود اپنے ہاتھوں کم کر رہے ہوں گے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. ایک طرف تو یہ کانگریس والی بات ہوگی کہ دونوں پارٹیز وہاں پہ موجود ہیں, اور دوسرا اگر آپ نیشنل سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں, تو وہاں پہ پینٹاگون موجود ہے, ان کی اسٹیبلشمنٹ. تو پینٹاگون ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنی جو سالہ سال کی جو پالیسی ہے, جو ہمیشہ سے تائیوان کو لے کے اور چائنا کو لے کے پالیسی رہی ہے, اس سے پیچھے ہٹنے دیں. تو اگین ٹو آنسر یور کوشچن, اسٹریٹجیکلی تھوڑا سا سافٹنگ آف ٹون اینڈ ریٹرک, یس دیٹس پاسبل, بٹ ایک کمپلیٹ ریورسل آف تائیوان پالیسی وہ مجھے ہوتا ہوا کبھی دکھائی نہیں دیتا. ان کے بہتر تعلقات سے چائنا اور امریکہ کا ہمارے ریجن پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اوبیسلی خطے پہ تو ایک اس کا اچھا اثر ہی آئے گا, اس وجہ سے بھی کہ خطے کے اندر بھی کتنے ہی ممالک ہیں جو چائنا کے ساتھ اب اچھے تعلقات کی طرف جا رہے ہیں. ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جی بہت تیزی سے چائنا جو ترقی کر رہا ہے, آنے والے دنوں میں ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے چائنا کی. بہت ممالک ایسے ہیں جو یو ایس پہ اب اپنا ریلائنس ختم کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ ڈیفینس کا ہو یا دیگر ضروریات کے لیے ہو, اور وہ رخ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں چائنا کا. میں مثال دے دیتی ہوں یہاں پہ بنگلہ دیش کی. مئی کی جنگ کے بعد جہاں پہ پاکستان نے چائنیز جہاز, چائنیز میسلز استعمال کیے, وہی جہازوں کا آرڈر اب بنگلہ دیش نے چائنا کے اندر پلیس کیا ہے. وہی جہاز وہاں خریدے جا رہے ہیں, جس سے آپ کے خطے میں ایک ملک انڈیا جس کو پریشانی لاحق ہے. پاکستان کے لیے اسپیسیفکلی اچھا اس لحاظ سے کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, بہت عرصے کے بعد بہتر ہو رہے ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس ہیں, جو وہ سیاسی لیڈرشپ کی, ملٹری لیڈرشپ کی تعریفیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جو وزٹس ہیں. پھر چائنا ایک ایسا ملک ہے جس سے ہمیشہ سے ہی ہمارے تعلقات اچھے رہے ہیں کہ جی پاکستان نے بہت کلیئر کیا ہمیشہ ہر فورم کے اوپر کہ ہمارے کسی اور تیسرے ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں یا خراب ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک ملک ایسا ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے, اور وہ چائنا ہے. وہ اب پاک انڈیا آپ کو جنگ کے اندر بھی نظر آ گیا کہ ہماری مدد کرنے والا ملک چائنا تھا. سو اس خطے کے اندر اگر کسی کو پرابلم ہوگا تو وہ انڈیا کو ہوگا. پاکستان کے اور اوبیسلی چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھتے ہوئے, پاکستان اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو دیکھتے ہوئے, چائنا کا اس خطے کے اندر بڑھتا ہوا فٹ پرنٹ دیکھتے ہوئے, اگر کسی کو پریشانی ہے تو وہ انڈیا کو ہے. ادر دین دیٹ کوئی ملک مجھے ایسا نظر نہیں آتا. ہاں انڈیا کی پراکسی کی آپ بات ضرور کر سکتے ہیں, افغانستان کہ جہاں پہ بی آر آئی کا منصوبہ سی پیک جس کو بڑھانے کی بات کی گئی, اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی ایک انڈین پراکسی جس نے اپنے ملک کا نہیں سوچا, جس نے اپنے ملک کے عوام کا نہیں سوچا کہ جی سی پیک کے کیا کیا فوائد ہمیں مل سکتے ہیں. اس نے ابھی یہ جو ریسنٹ آپ کو دہشت گردی کے حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں خاص طور سے پاکستان میں, پریفر کیا کہ جناب اس خطے کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی اسٹیبلائز کیا جائے دہشت گردی سے, بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے وہ اس سی پیک کو اور ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کی طرف جاتے. سو یس, یہ ایک دو ممالک کے علاوہ آئی تھنک تمام ہی لوگ خوش ہوں گے, اور ان بڑھتے ہوئے تعلقات کا اگر یو ایس کے اور چائنا کے
اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو سارے ممالک کے لیے فائدہ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں یو ایس سے تو ریلیشن شپ ہے, جو ریلائنس ہے اب اس کو آہستہ آہستہ ہی کم کر کے آپ چائنا کی طرف جائیں گے نا. لیکن اگر دونوں ملک آپس میں ایک ساتھ ہیں تو کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ جناب آپ کا اے سے تعلقات اچھے ہیں تو بی ناراض ہے, بی سے اچھے ہیں تو سی ناراض ہے. سو یو وونٹ ہیو دوز کائنڈ آف ایشوز ان فارن پالیسی اینی مور. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.